السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج کل میں بڑی مصروف ہوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوں اور مجھے نہیں پتہ کہ مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یار بس دعا کرو کہ مجھے جاب مل جائے، میری خواہش ہے یہ والی جاب کرنے کی۔ ہماری جو لائبریری ہے وہاں پر مجھے جاب مل سکتی ہے۔ ہماری کلاس کی 5 لڑکیاں انٹرویو دینے والی ہیں، میری کنزو بھی دینے والی ہے، لیکن اللہ خیر کرے تو اس کو بھی مل جائے، مجھے بھی مل جائے، بلکہ باقی جو 3 لڑکیاں ہیں وہ بھی میری فرینڈ لسٹ میں آتی ہیں تو ان کو بھی مل جائے۔ ہم کہتی ہیں 5 مل کر وہاں پہ کام کر لیں گی، تو جاب تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ تو یار مجھے بہت 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 لازمی چاہیے، تو اسی لیے آج میں نے ایپیسوڈ بھی جلدی لکھ لی تاکہ میں آپ کو جلدی جلدی ایپیسوڈ دے سکوں، اور پھر یہ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کل کی نہ لکھ پاؤں، کوشش کروں گی، لیکن میں جب رات کو اپنے انٹرویو کی تیاری کروں گی۔ بہت کچھ پڑھنا ہے ابھی یار، پڑھ کے نا آپ کی رائٹر کا سر بھی درد کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پڑھے جا رہی ہے۔ بس دعا کرو کہ میں پڑھتی جاؤں۔ ویسے سچی بات بتاؤں، ہمیں یار مطلب لائبریری میں کام کرتے ہوئے ہمیں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی بک کہاں پہ ہے، کیا کچھ سسٹم ہے۔ تو یار بڑے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اب کی رائٹر کو منڈے کو ہمارے انٹرویو ہوں گے، بس اللہ پاک خیر کرے اور مجھے نوکری مل جائے۔ آپ سب نے دعا کرنی ہے، دیکھو یار سب نے دعا کرنی ہے۔ میں 2 ٹائمز ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اب اگر آپ لوگوں کی دعاؤں میں کوئی کمی آئی نا تو پھر تم لوگ دیکھنا، میں نے روٹھ جانا ہے، میں ناراض ہو جانا ہے، میں نے 1 ہفتہ ایپیسوڈ نہیں دینی۔ تو یار پلیز میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنا۔ ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی۔ اور میں کہا کہ یار ویٹنگ کرتی رہتی ہوں، 10 منٹ تمہاری بات ہوں ادھر جاتے ہیں تو مت سنو، اسکپ کر دو، سنتے بھی تو خود ہی ہو نا۔ چلو ہماری ایپیسوڈ مرمی کا ایزان قسط نمبر 43 تحریر عریج شاہ۔ وہ لوگ رات دیر ہوٹل واپس پہنچے تھے، مرم تو گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے 13 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے کافی تھک چکا تھا۔ مرم جان اٹھو، ہوٹل آ گیا بیبی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا نرمی سے اسے جگا رہا تھا۔ مرم بیبی اٹھو نا، دیکھو ہم پہنچ گئے، اس نے اس کے گال پر نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ نیند میں اس کے سینے پر سر رکھ کر دوبارہ سو گئی۔ اس کی پرسکون نیند دیکھ کائزان سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ جان من اپنی آنکھیں کھولو، اندر چلنا ہے، ہم یہاں گاڑی میں ساری رات نہیں گزار سکتے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاگوں گی، میں جاگ گئی تو میری نیند خراب ہو جائے گی، پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی، مجھے سونا ہے۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ کائزان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور آہستہ سے اسے سیٹ کے ساتھ لگایا۔ تو میرے بچے کو سونا ہے، سو جاؤ جان من، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی سے نکلتا آہستہ سے دوسری سائیڈ پر آیا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اس نے سچ مچ میں اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ یوں ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اندر کی طرف لے گیا تھا۔ سامنے مینیجر نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیتے ہوئے اس سے چابی تھامی تھی اور آگے
بڑھ گیا۔ تھوڑا مشکل تو تھا ہی اس کے لیے دروازے کا لاک کھولنا، لیکن کیا وہ اپنی مرم کے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تھا؟ آف کورس کر سکتا تھا، بس اس کی جان کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا اور پھر کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے کا لاک بند کر کے اسے آ کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ گاڑی میں جو سامان تھا وہ تو اب اس کا صبح ہی لے کر آیا جا سکتا تھا، بس اس کی مرم کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہی وہ پرسکون سی دوبارہ نیند میں اتر گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کے اسکارف کو کھولا اور پھر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اس کے گون کے بٹن کھولے تھے، اور پھر اسی انداز میں اس نے اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے اس کے گون کو اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ مجھے امید ہے تمہاری نیند خراب نہیں ہوئی ہوگی، وہ اس کے لبوں پر نرم سا بوسہ دیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا لباس کافی پرسکون تھا۔ اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خود ہی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ہیلو! فون پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کائزان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اتنا جلدی؟ کہیں تم میرے فون کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے؟ اتنا ڈر میرا؟ ارے پاشا، تم تو ڈر گئے یار! اب تم سے کھیلتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ کیا بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ وہ اس کی پہلی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میری بکواس سننے کی اتنی بےتابی؟ پاشا، اب اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ تم تو بہت چاہنے لگے ہو مجھے یار، ایسے تو دشمنی نہیں کی جا سکے گی۔ بکواس بند کرو اور جس مقصد کے لیے فون کیا ہے نا، وہ مقصد اپنا مجھے بتاؤ۔ میں تم سے نہ تو ڈرتا ہوں اور نہ ہی میرا تم سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ چند لوگوں کو ختم کر کے تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ تم مجھے نہیں جانتے کائزان کاظمی، جس دن تم میرے سامنے آئے نا، کتے کی موت مرو گے۔ وہ اسے اپنی پاور دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کائزان کا کہکا بلند ہوا۔ ارے ہاں ہاں، وہی تو تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر آؤں گا۔ اس سنڈے کو تمہاری بیٹی کو لے کر جانا ہے نا تمہارے کلائنٹس کے پاس۔ ویسے میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن شاید تمہاری بیٹی کے لیے میں کر بھی لوں۔ ظاہری سی بات ہے، اب تم خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلائنٹس کے سامنے پیش نہیں کر پاؤ گے نا۔ اس کام کے لیے تمہیں کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوگی، اور آدمی تو تمہارے سارے میں نے مار ڈالے۔ تو پھر ظاہری سی بات ہے، اب
اب تمہارے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، صبح شام تم میرے بارے میں سوچتے ہو، میرے فون کا انتظار کرتے ہو، تو تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے بہت اچھے سے کروں گا۔ ویسے میں اس کام میں بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام اتنے اچھے سے کروں گا کہ تم میرے فین ہو جاؤ گے۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ دوسری طرف مظہر پاشا نے فون کو اتنی زور سے پکڑ کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کے فون کی اسکرین ہی ٹوٹ گئی۔ ارے ارے مظہر پاشا، کر لیا نا اپنا ہاتھ زخمی۔ تم فی الحال تو خود کو نقصان مت پہنچاؤ یار، کیونکہ اگر تمہاری بیٹی تمہارے کلائنٹس کو پسند نہیں آئی تو وہ خود ہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے، بلکہ شاید تمہارا اس سے بھی زیادہ برا حال کریں گے۔ لیکن میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہیں بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخر تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ مظہر پاشا نے پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا، تو مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا، لیکن کہاں؟ مجھے تلاش مت کرو مظہر پاشا، میں تمہارے بہت قریب ہوں، لیکن تمہاری سوچوں سے بہت دور۔ مجھے پکڑنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ خیر، کل اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ کل تمہارے کلائنٹس کے بستر پر۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ مظہر پاشا نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس نے بند اسکرین کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ پر خدا سے توبہ کی تھی۔ میشا بیٹا کدھر ہو؟ وہ صبح اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو تلاش کیا تھا۔ آج سنڈے تھا تو یقیناً اس کی بیٹی اسکول تو گئی نہیں ہوگی، باقی اس نے کل رات ہی اپنی بیٹی کو کہیں پر بھی آنے جانے سے منع کر دیا تھا۔ جب تک قائزان کاظمی کا خوف ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی بیٹی کو کہیں بھی نہیں بھیجنے والا تھا۔ صاحب جی، میشا بیٹی اپنی کسی دوست کے ساتھ باہر گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ جاگتے ہیں تب تک وہ واپس گھر آئے گی۔ ملازمہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا۔ کیا؟ ایسے کیسے چلی گئی وہ، اور تم لوگوں نے اسے جانے دیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس شہر میں جگہ جگہ میرے دشمن گھوم رہے ہیں اور تم نے میری بیٹی کو باہر بھیج دیا۔ میں نے 2 دن سے اس کا اسکول بند کر رکھا ہے، تو کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہیں بھی جانے نہیں دینا تھا؟ وہ ملازمہ پر چلایا تھا جو سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے حساب سے تو سب سے زیادہ خطرناک بس مظہر پاشا خود تھا، تو اس سے بھلا کسی سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟
معاف کر دیجئے صاحب جی، لیکن بی بی کسی کی بات سنتی ہی کہاں ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے، ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے، اور آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اسے روکا ٹوکا مت کرو۔ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے، اور آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اسے روکا ٹوکا مت کرو۔ کہیں بھی آنے جانے سے اس طرح سے وہ ڈسٹرب ہوگی تو ہم تو اسے کہیں بھی جانے سے منع نہیں کرتے۔ ملازمہ سر جھکائے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں اسے منع کروں تب تم لوگ اسے کہیں پر بھی بھیج دو۔ اف، کہاں گئی ہوگی وہ؟ کہیں قائزان؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے میری بیٹی کی دوست کا ایڈریس دو، میں خود اسے لینے کے لیے جاؤں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ملازمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اس کے پاس ایڈریس نہیں تھا۔ صاحب جی، ایڈریس تو کبھی بی بی نے دیا ہی نہیں۔ وہ تو فون پر ہی کسی سے بات کرتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ نہ جانے وہ کہاں گئی ہوں گی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ ملازمہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ سر پکڑے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہا تھا اور پھر غصے میں گھر سے ہی نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملازمہ فوراً بھاگ کر کچن میں آئی تھی اور اپنے چھپائے ہوئے فون کو نکال کر اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ صاحب جی، مرچی لگ گئی ہے یہاں، تم اپنی بیٹی کے لیے وہ پاگل ہو رہا ہے۔ بیٹی خود اس کو منہ نہیں لگاتی، بہت ڈرا ہوا ہے آپ سے، آپ کا نام لے رہا تھا لیکن میرے سامنے اس نے نام لیا نہیں۔ ابھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ ملازمہ تفصیل بتاتی فون واپس چھپا کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، لیکن اسے اس کی بیٹی کہیں نہ ملی۔ جس نے بار بار قائزان کے اسی نمبر پر فون کیا جس پر اسے قائزان کا فون آتا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ آخر فون کر کے وہ تھک گیا تو اسے خود ہی دوسری طرف سے فون ریسیو ہوا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ میری بیٹی کہاں ہے قائزان کاظمی؟ بتاؤ مجھے، میں کہتا ہوں میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اگر وہ غائب ہوئی یا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھ سے پنگا مت لو، پچھتاؤ گے تم۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ مجھ سے پنگا مت لو، پچھتاؤ گے تم۔ یہ وہ کچھ اور نہیں ہے کیا تمہارے پاس بولنے کے لیے؟ میں پک گیا ہوں تمہاری ان باتوں سے، اب بس کر دو یار۔ نہیں ڈرتا میں تم سے۔ اگر میں تم سے ڈرتا تو کیا میں مصر میں تمہارے لوگوں کو مارتا؟ کیا سعودیہ میں تمہارے لوگ مر رہے ہوتے؟ یا پھر تمہارے جان سے عزیز لوگوں کو مرنے سے پہلے میں تمہیں انفارم کرتا؟ میری جوتی بھی نہیں ڈرتی تم سے مظہر پاشا۔ اور جہاں تک تمہاری بیٹی کی بات ہے نا، تو اتنا جلدی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہاری بیٹی تو تمہارے گھر پر ہے، اپنا سنڈے انجوائے کر رہی ہے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی، پنک کلر کی شارٹ سی ڈریس پہن کر بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی۔ ویسے اگر اس کنڈیشن میں، اس ڈریس میں اسے تمہارے کلائنٹس کے سامنے
لے کر جاتا تو انہیں وہ بہت پسند آتی، لیکن فی الحال میرا موڈ نہیں بنا۔ شاید میں 2-3 دن کے بعد اس بارے میں سوچوں۔ ابھی تک تو شاید تمہاری بیٹی تمہارے گھر واپس پہنچ چکی ہوگی۔ یار مظہر پاشا، تم تو بہت ڈر گئے یار۔ میں تو تمہیں ترکی کا سب سے خطرناک انسان کہا جاتا تھا، اور تم یہاں کام پہ جا رہے ہو۔ ویسے اتنا ڈر تو ہونا ہی چاہیے نا۔ ڈرتے رہو، شاباش، ڈرتے رہو، کیونکہ ابھی آج کے لیے نہ صحیح لیکن آنے والے کل کے لیے تمہارا یہ ڈر بہت کام آئے گا۔ بس کوشش کرنا کہ تمہارے کلائنٹس تک تمہاری بیٹی پہنچنے سے پہلے تم اس تک پہنچ جاؤ، کیونکہ تم تو جانتے ہی ہو نا کہ وہ کیسے نوچتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کو۔ تم تو جانتے ہی ہو سب کچھ، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ خدا حافظ، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ مظہر پاشا کا دل بری طرح سے کانپا تھا۔ مظہر پاشا بھاگتے دوڑتے گھر پہنچا تو سامنے ہی اسے ٹیبل پر ناشتہ کرتی اس کی بیٹی نظر آئی تھی۔ اس کی جان میں جیسے جان آ گئی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہیں پر بھی جانے سے منع کیا تھا نا۔ کیا تمہیں میری بات ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتی میشا؟ وہ انتہائی غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے ہررایا تھا۔ اوہ کم آن ڈیڈ، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، اور آپ مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی، کوئی گھر سے بھاگ نہیں گئی تھی۔ حد ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی میں۔ وہ غصے سے ٹیبل چھوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انداز انتہائی بدتمیزانہ تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اور مظہر پاشا سے اس کے بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مظہر پاشا نے اس کی ماں کو مارتے مارتے جان سے مار ڈالا تھا۔ وہ نفرت کرتی تھی اپنے باپ سے ہمیشہ سے، لیکن مظہر پاشا اپنی اکلوتی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا، اس پر جان چھڑکتا تھا۔ لیکن شاید اس کی بیٹی میشا کو اس کی جان چاہیے ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہر وقت اس سے جان چھڑاتی رہتی تھی، لیکن مظہر پاشا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں قید پایا۔ نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے کپڑوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، اور 1-2 چکر باہر کے بھی لگا کر آ چکا ہے۔ گڈ مارننگ میری جان، اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ مسکراتے ہوئے بولا، گڈ مارننگ۔ وہ اس کی باہوں میں ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے اس کی نگاہوں میں خمار سا اتار چکی تھی۔ گاڑی میں چلا کر لایا تھا کل رات کو، اور پھر اس نازک سے وجود کو اٹھا کر یہاں کمرے میں بھی میں ہی لایا تھا، تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور تم انگڑائیاں ایسے لے رہی ہو جیسے گاڑی تم سر پر اٹھا کر لائی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
ارے گاڑی چلانے سے کہیں زیادہ مشکل اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے. میری تو کمر بھی اکڑ گئی بیٹھ بیٹھ کر، اور آپ مجھ پر گاڑی چلانے کا احسان جتا رہے ہیں. وہ ناراض سی بولی تو قائزان نے فوراً اپنا ایک ہاتھ اپنے کان کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. میری کیا مجال کہ میں ملکہ عالیہ کے سامنے اپنا احسان جتاؤں. نو نیور میری جان. میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم استنبول جا رہے ہیں. تمہیں اب تک ترکی میں کوئی بھی خوبصورت جگہ دیکھنے کو نہیں ملی نا؟ اب ملے گا. میں تمہیں وہاں کچھ ایسا دکھاؤں گا جو مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. خیر چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ کی خوبصورت جگہ. ویسے مجھے تو ایسی کوئی امید نہیں ہے آپ کے ترکی سے، بلکہ استنبول سے. لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں بہت اچھی ہوں اور کسی کا دل نہیں توڑ سکتی. اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی اچھائی بیان کی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا کر قبول کیا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے. جبکہ قائزان کا پکا ارادہ تھا اس پر یہ ظاہر کرنے کا کہ ترکی بہت خوبصورت ہے. یقیناً اب وہ اس سے کچھ الگ دکھانے میں کامیاب ہونے والا تھا. سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ. یار جلدی سے لائک کرو، کامنٹ بھی کیا کرو. فیس بک والوں کو دیکھا ہے 2400-2500 کامنٹ آتے کرتے ہیں، اور تم لوگوں کے کامنٹس ہی نہیں ہوتے. چھی یوٹیوب ریڈرز، چھی. جلدی سے لائک کرو. 1000 لائکس بھی اور نیکسٹ ایپیسوڈ آگے کم از کم 500 کامنٹس تو کر ہی دو. اور خبردار جو کسی نے مجھے ناشکری کہا، میں مرم کی طرح انتہائی اچھی ہوں. تو گائز ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دو اجازت اور دعا میں یاد رکھو. اللہ حافظ.